السلام علیکم، میں ہوں علیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑی خبر ایسی ہے جو میں نے آج کی اس ولاگ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کر دی ہے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے ڈی چوک کے مقام پر جو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج ریکارڈ کرنا تھا تو اس کو پاکستان تحریک انصاف نے کیوں ختم کر دیا، کیوں کینسل کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو اہم سوالات اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکنان اٹھا رہی ہے اور اہم ترین رپورٹس ہمارے سامنے آئی ہے، اسی ولاگ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ڈی چوک کا احتجاج ہے وہ کیوں ختم کر دیا۔ آپ کے ساتھ اس کے حوالے سے جو اہم رپورٹس ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے، اور پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ احتجاج کیوں کینسل کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو تقریباً 1 سال یا اس سے کافی زیادہ عرصے کی جو جیل کاٹی ہے، اس کا نام ہے طیبہ راجہ صاحبہ۔ انہیں بہت اہم انکشافات کیا ہے، اور جو ڈی چوک پر اس کے ساتھ کیا ہوا، رات کے بر کیا ہوتا رہا ڈی چوک کے مقام پر، جو پاکستان تحریک انصاف نے جو ڈی چوک پر اپنا احتجاجی دھرنا کرنا تھا، تو اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم رہنما میں سے صرف اور صرف جو طیبہ راجہ صاحبہ ہے وہ وہاں پر موجود تھی، اور انہوں نے جو اپنی سٹوری شیئر کر دی ہے وہ آپ کے آج کی اس ولاگ میں اس پر آپ کے ساتھ اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ طیبہ راجہ نے وہاں پر کیا کچھ دیکھا، اور پاکستان تحریک انصاف کی ورکر کے حوالے سے جو اہم انکشافات کی ہے، اور انہوں نے ڈی چوک کے مقام پر رات کے وقت انہوں نے اپنی جو سٹوری شیئر کر دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق رکھنے والے شہزاد اکبر نے ایک بیان دیا ہے، اور اس بیان نے تہلکہ مچا دیا ہے، بہت سے لوگوں کی نیندی حرام کر دی ہے۔ اس پر آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ شہزاد اکبر صاحب نے جو انٹرویو دی ہوئی ہے اس پر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن موجودہ جو حکومت ہے یہ جو میں اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو اگر میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گا تو پاکستان تحریک انصاف کی جو ورکر ہے وہ اس میں ایک نئی جان نکل آئیں گی۔ اس پر آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو اس وقت موجودہ حکومت ایک مرتبہ پھر خان کو منانے کے لیے سر توڑ جو کوشش اس وقت کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے رضامند کر سکے اور ان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بات چیت کو آگے بڑھا سکے۔ اس کے ساتھ موجودہ جو حالات ہیں اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے، اور الیمین گنڈبو سے متعلق جو خبریں اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس پر بھی آپ کے ساتھ اس ولاگ میں آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ اور زیادہ تر صحافی یہ بھی کر رہے ہیں کہ الیمین گنڈبو صاحب جو کچھ کہہ رہی ہے وہ مسلسل اور سراسر جھوٹ بول رہی ہے، اور الیمین گنڈبو سے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت کارکنان سے اگر آپ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ بھی اسی حوالے سے کافی زیادہ جو کنفیوژن ہے اسی حوالے سے کافی زیادہ شکار ہے کہ الیمین گنڈپور صاحب جو ہے نا تقریباً 30 گھنٹے کے لگ بھگ اس کی دورانیہ ہے اسی دوران کہاں پر تھے، اس کی ساری سچویشن آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور زیادہ تر صحافی اسی حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ ان کی عمران خان سے 3 مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، ان میں کتنی سچائی ہے، کتنی صداقت ہے، اسی ولاگ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو اس طریقے سے مل سکے۔ پہلی بات کرتے ہیں طیبہ راجہ کے حوالے سے جو ڈی چوک پر اسی رات موجود تھی۔ 4 اکتوبر کی رات پاکستان تحریک انصاف کی جتنے بھی کارکنان تھی انہوں نے ایک موٹر وے پر گزاری، اس کی 5ویں دن جو 5 اکتوبر پر پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنے لائے عمل کا دوبارہ آغاز کر دیا، اور ڈی چوک پر جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہنچے تو پھر وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا اجنبی کارنامہ ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے خیبر پختونخوا کی جو وزیر اعلیٰ ہے انہیں اکیلا چھوڑا، انہوں نے کسی کے کہنے پر چھوڑا۔ یہ سب سوال آپ کے ساتھ میں اگلی ولاگ میں آپ کے ساتھ میں رکھ دوں گا، جو میں ابھی جو اس وقت آپ کے ساتھ جو فیکٹ شیئر کر رہا ہوں، جو طیبہ راجہ نے جو کچھ اسی رات دیکھا وہ میں آپ کے ساتھ وہ منظر شیئر کر رہا ہوں، اور انہوں نے جو اپنا سٹوری شیئر کر دی ہے جو ڈی چوک کے مقام پر جب پاکستان تحریک انصاف کے قافلے پہنچے تو الیمین گنڈپور جو منظر عام سے غائب ہو گئی، اور پھر کارکنان کے ساتھ کیا ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ جو قیادت ہے یا جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے وہاں پر موجود نہیں تھی، نہ ہونے کے برابر تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہے وہ ان کو اللہ کی رحم اور کرم پر چھوڑ دی۔ تو اسی دوران طیبہ راجہ صاحبہ جو ایک ایسی پاکستان تحریک انصاف کی کارکن سمجھ لے، پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ میں اتنی بہادر ہے
کو انہوں نے اپنی سٹوری شیئر کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک طیبہ راجہ کوئی کمال نہیں کیا، میں نے وہاں اپنی جو جوان دیکھی جو شل اٹھاتی تھی واپس پھینک دیتی تھی تاکہ سب شلنگ سے محفوظ رہے۔ فرنٹ لائن پر کھڑے رہنے والے تمام جوان مجھ سے کہیں زیادہ مضبوط اور بڑی لیڈرز ہیں۔ میں دل سے مشکور ہوں اور اس انسان کے لیے جو اپنی خان کے لیے وہاں پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس رات 5 اکتوبر کی رات پاکستان تحریک انصاف نے جو احتجاج کرنا تھا ڈی چوک پہ، تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ کی فضل اور کرم پر کارکنان کو ایسا چھوڑا گیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی رہنما تھی وہاں سے غائب ہو گئی تھی، جو بارش بھی ہو رہی تھی تو اسی دوران بھی اپنے کارکنان کے درمیان موجود تھی، اور اسی حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکنان کے جذبے تھے اور جو جنون انہوں نے اسی رات دیکھا تھا، انہی اپنی سٹوری اپنی آنکھوں سے اور اپنی زبان سے جو شیئر کر دی ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کر لیا ہے، اور وہ کہہ رہے کہ میں نے وہاں بزرگ دیکھے جو نہ شیلنگ برداشت کر سکتے تھے نہ ربل بلٹس، مگر باوجود اس وہاں پر کھڑے تھے۔ بچوں کو حوصلہ ہوگا، صرف اسی دور بیٹھی دعائیں کر رہے ہیں اور آیتیں پڑھ پڑھ کر ہمیں پر پونگ رہے تھے۔ میں نے وہاں بچے اور بچیاں دیکھی جو کہتے تھے آپ ہی ہمیں خان صاحب بہت اچھی لگتے ہیں۔ میں نے ڈی چوک میں جوانوں کا جوش اور ولولہ دیکھا۔ مجھ سے کوئی پوچھے میں وہاں کیوں تھی، میں تو کوئی شل بھی اٹھا کر واپس نہیں پھینک سکتی تھی، میں وہاں ان کی حوصلے کے لیے وہاں کھڑی تھی۔ میں پہنچتی تھی تو لوگ کہتے تھے طیبہ راجہ آ گئے ہیں، وہ دیکھ طیبہ راجہ آ گئی ہے، آتی تھی مجھے سے سلام کرتے تھے اور میرے ساتھ چلتے انہیں کہا کہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، تاکہ آدھی رات تک شیلنگ کا سامنا کرنے کے بعد جب میں نے جوانوں کی ساتھ ڈی چوک پہنچنے کا کارنامہ کیا تب مجھے واقعی لگا تھا ہم نے کوئی مارکا مار لیا ہے۔ سامنے کنٹینرز تھے اور ان کی اوپر رینجرز، مگر ہم تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ تیز بارش اور ہم جیسی محاذ پر پتہ کر لی وہاں کھڑے تھے، موت سے بے خوف تھے۔ وزیر اعظم عمران خان اور ہم لے گئی رہیں گے آزادی نعروں کی گونج تھی، بس دور تک جو منظر آنکھوں سے دیکھا تھا تب خواہش دل میں آئے کہ کاش عمران خان صاحب دیکھتے کہ ان کی یوتھ نے ان کا ساتھ کتنی جرت سے دیا۔ وہاں کھڑی ہو کر میں نے اللہ کی پاک سے دعا مانگی کہ عمران خان کو غازی کرنا یا رب، محسوس ہوتا ہے دعا قبول ہوئی ہے، دل مطمئن ہے۔ یعنی طیبہ راجہ صاحبہ نے جس 5 اکتوبر کی رات پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی کارکنان تھی، انہوں نے کہا کہ طیبہ راجہ صاحبہ نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ عمران خان صاحب کو غازی واپس ہمارے ساتھ ہمارے طرف لوٹا دے، اور جو منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے اپنی سٹوری عوام کے سامنے رکھ دی کہ اسی دن پاکستان تحریک انصاف کی جو بہادر خواتین میں سے پہلے نمبر پر طیبہ راجہ صاحبہ ہے، جو انہوں نے اس پر جو پستائیت کا دور دیکھا، جو انہوں نے اس پستائیت کا مقابلہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں جب ڈی چوک پر پہنچا تو پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان بہت جوش و خروش پر نظر آ رہی تھی، اور انہوں نے میرے ساتھ دعا سلام کلام کیا، اور انہوں نے کہا کہ طیبہ راجہ صاحبہ جو اپی ہے وہ ہمارے درمیان پہنچ گئے ہے، اور میرے درمیان پہنچنے پر ان کو کافی زیادہ حوصلہ افزائی ملی۔ تو انہوں نے ایک شکوہ کیا کہ میری پہنچنے پر پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہے ان میں اتنا جذبہ میں نے دیکھا، کاش عمران خان صاحب اس موقع پر موجود ہوتا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے یوتھ، ان کے ورکر ان کے لیے کتنی اپنی جان کی بازی داؤ پر لگا رہی ہے، اور یہ سب کچھ عمران خان صاحب کے لیے اس وقت کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف میں نے کہا کہ ڈی چوک کا جو احتجاج کیوں ختم کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے، جو اہم رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے اس پر آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ جلسہ یا جو احتجاج تھا ڈی چوک پر، یہ لانگ مارچ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کافی زیادہ ٹائم سے یہ سوچا تھا کہ ہم نے اگر ڈی چوک پر جو ڈی چوک ہے وہاں پر پہنچنا ہے تو پھر ہم نے وہاں پر بیٹھک دینا ہے۔ لیکن درمیان میں اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی شہزاد اکبر صاحب نے ایک بیان دیا ہے، اور اس کے بیان کے بعد بہت سی لوگوں کی نیند حرام ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کر لیا، جو پاکستان تحریک انصاف نے ڈی چوک کے مقام پر اپنا احتجاجی دھرنا دینا تھا، اسی دوران جو خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ ہے وہ منظر عام سے غائب ہوتے ہیں،
اور وزیر اعلیٰ تو ابھی ایک بہانہ بنا رہی ہے کہ میں نے پیدل مزل کیا اور میں نے 15-20 گھنٹے مزل کر کے خیبر پختونخوا پہنچ چکا ہوں. لیکن درمیان میں جو شہزادہ اکبر صاحب نے کہا ہے کہ الیمین گنڈپور صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ اداروں کی قبضے میں تھا، اور انہوں نے بہت بڑی انکشافات کی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ گنڈپور کا 24 گھنٹوں میں 3 بار عمران خان سے رابطہ کیا. خان صاحب نے صاف انکار کر دیا. اسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسے کیا مطلب اخذ کر سکتے ہیں کہ الیمین گنڈپور کی گرفتاری سے لے کر اب تک کی جو صورتحال ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم نے مزید لانگ مارچ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. اپنا اگلا لائے عمل بھی ابھی تک ان کی منظر عام پر نہیں آ گئی ہے. لیکن کل جو الیمین گنڈپور صاحب نے قومی اسمبلی میں صوبائی اسمبلی میں جو خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی ہے ان میں جو انہوں نے دبنگ خطاب کیا اور سب کچھ انہوں نے ریکارڈ پر رکھا. لیکن شہزادہ اکبر صاحب نے جو اہم ٹویٹ کر لیا ہے اور ایک اہم انٹرویو بھی دیا ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ گنڈپور صاحب نے جو 24 گھنٹوں میں جو ان لوگوں کی تحویل میں تھا تو عمران خان صاحب سے 3 مرتبہ ملاقات کرنے کی کوشش بھی کیا اور 3 مرتبہ خان صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ نے جو احتجاج ہے اس کو کینسل کرنا ہے، احتجاج ختم کر دے. پاکستان تحریک انصاف کو یہ بھی پیغام بھجوا دیا گیا تھا جو مقتدر حلقے ہے یا حکومت ہے ان کی طرف سے کہ آپ نے یہ احتجاج جو ڈی چوک پر آپ نے کرنا ہے اس کو پل پور آپ نے ختم کرنا ہے. اگر اس کو ختم نہیں کرنا ہے تو آپ کے جو اہم رہنما ہے ہمارے ہاتھ میں لگ گیا ہے تو ان کو جو ہے نا گنڈپور سے آپ کو جو ان کا لاش ملے گی، آپ کو ان کا لاش ملے گی. اگر آپ لوگوں نے احتجاج ختم نہیں کیا تو آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ اس ملک میں اس وقت نہ تو کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ قانون کی حکمرانی ہے. بس صرف جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس ڈنڈا ہے، ان کا زور چلتا ہے. اگر آپ درمیان میں دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا، پرامن احتجاج تھا، میں خود بھی اس میں شامل تھا، میں کوریج کر رہا تھا کہ کون لوگ اس وقت اگر آپ بیانیہ بنا رہی ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی ورکر ہے وہ اشتعال دلاتے ہیں، ان کے پاس جو ہے ہتھیار ہوتے ہیں. تو میں نے جو کوریج کیا میں نے خود دیکھا کہ پنجاب کی پولیس کی طرف سے جو رویہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ کیا، ان کے پاس نہ کوئی تو گن موجود تھا، صرف واحد اپنی آئین اور قانون کے مطابق اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر رہا تھا. تو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی اسی رات، وہ دن 2-3 رات آپ نے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم کیا، جو پستائیت کا دور آپ نے ان پر گزارا، تو یہ پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان کی آنے والی نسلوں کو کیا سبق آپ دے رہی ہے؟ کیا آپ ان کو ایک میسج دے رہی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس ملک میں تو آئین ہے نہ قانون ہے. آئین اور قانون تو ہوتا تو پھر ایسا کبھی کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ ایک آئین اور قانون کے مطابق ایک سیاسی پارٹی اپنا پرامن احتجاج کر رہی ہے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے اور ان کا جو مینڈیٹ چوری کر لیا ہے ان کی حوالے سے، اور آپ اس پر شیلنگ کر رہی ہے. بہت ہی افسوس کی بات ہے. اس کے ساتھ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اب آنے والی کچھ ہفتوں میں امریکہ میں الیکشن ہو رہی ہے، تو اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کو منانے کے لیے اور عمران خان صاحب کو منانے کے لیے حکومت اس وقت سر جوڑ توڑ کر کوشش کر رہی ہے تاکہ امریکہ میں انتخابات ہونے سے پہلے، ان کی نتائج آنے سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو منایا جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس وقت پوری طور پر ڈٹ چکا ہے، تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ انہیں جیل میں گزارا ہے، لیکن اسی دوران جو بائیڈن کا انتظامیہ ہے وہ چلی جاتی ہے اور انتخابات ہوتی ہے اور امریکہ میں ایک نئی گورنمنٹ سامنے آتے ہے اور اسی دوران جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو یقیناً ابھی تک تو میڈیا پر یہ سب کچھ چھپایا جا رہا ہے، لیکن عمران خان کی رہائی پھر دیر نہیں لگتی ہے اور عمران خان صاحب کی رہائی پھر اس میں اتنی دن نہیں لگیں گے. صرف انتظار کیا جا رہا ہے کہ امریکہ میں انتخابات ہوتی ہے اور پھر عمران خان صاحب کی رہائی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. اور اسی حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کا ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آن دی ریکارڈ ہے. انہوں نے کہا کہ جب بھی میں حکومت میں آؤں گا تو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں گے اور عمران خان صاحب کو ہم جیل سے باہر نکال لیں گے.
تو اس وقت جتنی بھی کیسز بنائی گئی ہے عمران خان صاحب پر، یہ صرف اور صرف عمران خان کو دبانے کے لیے اور امریکہ کے کہنے پر یہ سب کچھ بنا دیا ہے۔ عمران خان صاحب پر جتنی بھی بوگس کیسز بنا دی گئی ہے، خیر تو اس وقت عمران خان صاحب پر جتنی بھی کیسز ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر عمران خان صاحب ابھی بھی جیل میں ہے۔ تو ابھی تک کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔